ساتھ یہ کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت اگر قوم مسلم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا سمجھ چکی ہے کہ مسلمانوں کا نوجوان ناکارہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ جوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ قوم کے بوڑھوں کو دیکھ کر کے اندازہ نہیں لگایا جاتا، قوم کے بچوں کو دیکھ کر بھی اندازہ نہیں لگایا جاتا، قوم کے جوانوں کو دیکھ کر کسی قوم کی بلندی اور پستی کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ جس قوم کا جوان متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، قوم کا درد رکھنے والا ہوگا، ملک اور ملت کے درد میں تڑپنے والا ہوگا، اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جا سکتی ہے۔ اور جس قوم کا جوان آوارہ ہو جائے، عیاش ہو جائے، پاپی ہو جائے، مجرم ہو جائے، پھر اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ آج اگر پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کسی قوم کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہے تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اگر کسی قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر برقع پہن کے بھیک مانگ رہی ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اگر آج علمی معیار جھاڑو دینے والے اور بیت الخلا صاف کرنے والوں سے بھی زیادہ کسی قوم کا گرا ہوا ہے تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ ہمارے پاس نہ سنجیدگی رہ گئی، نہ متانت رہ گیا، نہ وقار رہ گیا، نہ علمی دوستی رہ گئی۔ اب ہمارے پاس حال یہ ہے کہ سوائے دھیگا مستی کے اور سوائے ہول ہپار کے، سوائے موج مستی کے، سوائے گناہوں کے ہمارے پاس رہ کیا گیا ہے؟ ایک دور تھا ہمارے جوانوں کی پہچان تھی کہ جس کی آنکھوں میں اللہ کے خوف کی چمک دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلم جوان ہے، جس کے چہرے پر سنت مصطفیٰ کا غازہ دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلم جوان ہے، جس کی زبان پر تلاوت قرآن اور نعت رسول دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلم جوان ہے۔ اور آج اپنے جوانوں کی پوزیشن دیکھو، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ پاک قیامت کے دن تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا۔ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے۔ ایک قول اس پر یہ بھی ہے کہ نعیم سے مراد جوانی ہے۔ اللہ بالخصوص تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا، تم نے جوانی کیسے گزاری، کس حال میں گزاری۔ ڈاکٹر اقبال نے مسلم جوانوں کو عقاب سے تشبیہ دی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں ایگل بھی کہتے ہیں، شاہین بھی اس کو کہا جاتا ہے، غرض کے تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اقبال جیسا مفکر اپنی قوم کے جوانوں کو عقاب سے تشبیہ دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اللہ اکبر! عقاب کیا ہوتا ہے؟ بس اسی پہ گفتگو کروں، مجھے عقاب سے بہت محبت ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مرشد سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے جب اپنی شان بیان فرمائی تو اپنے آپ کو بھی ولایت کے عقاب سے تشبیہ دی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں انا الباغی و اشہب کل شیخ، کہ میں ولایت کی دنیا کا باز ہوں یعنی عقاب ہوں۔ آخر عقاب میں کچھ تو رکھا تھا کہ سرکار غوثیت ناب نے اپنے آپ کو عقاب سے تشبیہ دی ہے۔ یہ عقاب کیا ہوتا ہے جسے ہم عقاب کہتے ہیں؟ اقبال نے بڑی واضح نصیحتوں کے ساتھ ایک مومن جوان کو عقاب سے تشبیہ دے کر کے بتایا۔ نمبر ایک، عقاب جو ہوتا ہے وہ بڑا باغیرت پرندہ ہوتا ہے۔ نمبر ایک، عقاب کی خصوصیت ہے کہ عقاب سب سے اونچا اڑتا ہے۔ عقاب کے ساتھ کوئی چیل نہیں اڑ پاتی، کوئی کوا نہیں اڑ پاتا، کوئی پرندہ نہیں اڑ پاتا۔ عقاب کی بلندی اتنی ہوتی ہے کہ اس کے برابر کوئی اڑنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اقبال پیغام دے رہے ہیں، مفکر ملت پیغام دے رہے ہیں، اے میرے مسلم جوان، تو بھی عقاب کی طرح ہے، تو ہر فیلڈ میں اتنی بلندی پر جا کہ دنیا کا کوئی جوان، کسی مذہب و ملت کا جوان تیرے برابر پرواز نہ کر سکے۔ تیری بلندی کے آگے سب کی بلندیاں پستیوں میں تبدیل ہو جائے۔ عقاب کی طرح اڑ، تیری شان یہ ہے۔ اور سرکار غوث پاک نے بھی فرمایا عقاب صرف عقاب کے ساتھ
ساتھ اڑتے ہیں، عقاب کووں کے ساتھ نہیں اڑتے۔ اے مسلم جوانوں، تم بھی تو عقاب ہو، تمہارا کام کووں کے ساتھ نہیں ہے، عقاب کا کام عقاب کے ساتھ ہے۔ مطلب کیا؟ تمہاری دوستی مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہاری بے نشست و برخاست مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا مومنوں کے ساتھ ہونا چاہیے، شرابیوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، جواریوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور غیر اللہ کے ساتھ، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، رسول اللہ کے شان میں بے ادبی کرنے والوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ عقاب جب پرندہ ہو کر کووں کے ساتھ نہیں اڑتا تو تم رسول اللہ کی امتی ہو کر شرابیوں کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہو، جواریوں کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہو، سود خوروں کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہو؟ میں ان کو کافروں میں نہیں گن رہا ہوں، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا رسول اللہ کا فرمان تمہارے کانوں تک نہیں پہنچا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے ساتھ دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اپنے موبائل کی اسکرین پر ہیرو کی تصویر لگانے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، تم ہیرو سے محبت کر رہے ہو، فلاں فلاں خان صاحبوں سے اور فلاں فلاں نچنیوں سے محبت کر رہے ہو۔ سوچو آقا نے کیا فرمایا، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن اسکرین پر آ کر زنا کرنے والوں کے ساتھ تم اٹھنے کے لیے تیار ہو؟ بتاؤ۔ امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، غوث اعظم کے نام پہ جھومنے والوں۔ ابھی عظمت بھائی نعت شریف پڑھ رہے تھے، منقبت پڑھ رہے تھے، مجھے اچھا لگ رہا تھا کیا کہ جو قوم غوث پاک غریب نواز کے نام پر، تاج الشریعہ کے نام پہ، اعلیٰ حضرت کے نام پہ اتنا جھومتی ہو امام حسین کے نام پہ، اس قوم کو سدھارنا تو میرے لیے آسان ہو گیا۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم جھومنے اور چومنے کو تو تیار ہے، میری قوم میدان عمل میں آنے کے لیے کب تیار ہے؟ آپ مجھے بتائیں، مجھے بتائیں، صرف جھوم اور چوم کر انقلاب نہیں آ سکتا جب تک کہ ہم میدان عمل میں نہ آئیں۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام کو عمل کے میدان میں پختہ فرمایا تھا۔ وہ قوم جو نمک اور کافر میں فرق نہیں کر سکتی تھی، اس قوم کو اللہ کی پہچان عطا کی تھی، اس قوم کو خدا کی معرفت عطا کی تھی۔ جو لوگ اللہ اکبر خود راستے پر نہ تھے، میرے نبی نے ان کو ہادی اور مہدی بنایا۔ کہنے والے نے کہا تھا جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے۔ میرے نبی